السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف کسی ایک مذہب، ایک قوم یا ایک خطے تک محدود نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے وجود، اس کے امن اور اس کی بقا اور اس کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ اور وہ موضوع ہے انصاف پر مبنی معاشرتی نظام ریاست۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی ریاست، کوئی بھی تہذیب اور کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی بنیاد انصاف پر نہ رکھی گئی ہو۔ طاقت، دولت، ٹیکنالوجی یا عسکری برتری وقتی سہارا تو بن سکتی ہیں، مگر مستقل بقا کا ضامن کبھی نہیں بن سکتی۔ اصل سوال یہ ہے کہ انصاف ہے کیا اور اس کی عمارت کن ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر ہم گہرائی میں جائیں تو انصاف کی عمارت دو بنیادی اصولوں پر قائم ہوتی ہے: ایمانداری اور سچائی۔ ایمانداری کیا ہے؟ ایمانداری صرف معمولی معاملات میں دیانتداری کا نام نہیں۔ ایمانداری دراصل یہ ہے کہ انسان، معاشرہ اور ریاست اپنے دور میں نافذ العمل آفاقی اصولوں کی ایماندارانہ پہچان کرے۔ یہ نہیں، یہ جاننا کہ اس کائنات کا نظام کن اصولوں پر چل رہا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اسلامی تصور میں یہ آفاقی اصول وحی کے ذریعے انسان کو دیے گئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ پیغام موجود نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس پیغام کی امامدارانہ پہچان چھوڑ دی ہے۔ ہم نے اصولوں کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ ہم نے حق کو طاقت سے بدل دیا اور ہم نے سچ کو مصلحت کے ترازو میں تولنا شروع کر دیا۔ سچائی کیا ہے؟ سچائی صرف زبان سے سچ بولنے کا نام ہی نہیں، سچائی یہ بھی ہے کہ اصولوں پر صدقے دل سے عمل درآمد کیا جائے، حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین حقیقی بنیادوں پر ہو، اچھے اور برے کے درمیان فرق واضح اور غیر مبہم ہو۔ سچائی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جو لوگ اصولوں پر عمل کریں انہیں ان کا جائز صلہ اور رتبہ معاشرے میں عطا کیا جائے، اور جو لوگ ان اصولوں کو توڑیں ان کی حقیقی پہچان کر کے ان کو معاشرے میں اس کے مطابق وہی مقام دیا جائے جس حساب سے وہ اصولوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ پہچان محض سزا دینے کے لیے نہیں، بلکہ معاشرے میں یہ واضح کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ کون سا رستہ انسانیت کو اوپر لے جاتا ہے اور کون سا اسے زوال کی طرف دھکیلتا ہے۔ تو معاشرے کو زوال میں متدلا کرنے والے افراد کو اسی کے مطابق معاشرے میں رتبہ ملنا چاہیے جس حساب سے وہ معاشرے کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں۔ متوازن معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ جب ایمانداری اور سچائی ایک ساتھ نظام کا حصہ بن جائیں تو ایک متوازن معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں قانون سب کے لیے برابر ہو، جہاں طاقتور کمزور کو نہ کچل سکے، جہاں حق مانگنا جرم نہ ہو اور جہاں ظلم کو جواز نہ دیا جا سکے۔ اسی توازن کا نام امن ہے، اور غالباً اسی وجہ سے اسلام کو دین امن کہا گیا ہے، کیونکہ اسلام انسان کو اس کے رب سے جوڑتا ہے، اس کے ضمیر کو بیدار کرتا ہے اور معاشرے کو انصاف کے اصولوں پر استوار کرتا ہے۔ اسلام کا تصور امن محض جنگ نہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ حالت ہے جہاں انسان خود کو محفوظ، باوقار اور منصفانہ نظام کے تحت محسوس کرے۔ آج کا انسان کہاں کھڑا ہے؟ ناظرین، آج کا المیہ یہ ہے کہ جدید انسان نے ان آفاقی معاشرتی اصولوں اور تصورات کو تقریباً فراموش ہی کر دیا ہے۔ ہم نے انصاف کو طاقت سے بدل دیا، اخلاق کو فائدے سے تولنا شروع کر دیا اور سچ کو اکثریت کے رائے سے مشروط کر دیا کہ جیسی اکثریت کی رائے ہو وہی سچ قرار پائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ریاستیں اندر سے کھوکھلی ہو رہی ہیں، معاشرے انتشار کا شکار ہیں اور انسان عدم تحفظ اور بے چینی میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں لیکن انصاف کے بغیر، ہم استحکام تو چاہتے ہیں لیکن سچائی کے بغیر، اور یہ ایک ایسا تضاد ہے جو کسی بھی قوم کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ تو حل کوئی نیا فلسفہ ایجاد کرنا نہیں، حل وہی ہے جو انسانیت کو بار بار دیا گیا: وفاقی اصولوں کی طرف واپسی، انصاف کو مرکز بنانا، ایمانداری کو نظام کا حصہ بنانا اور سچائی کو مصلحت پر ترجیح دینا۔ جب تک ریاست، ادارے اور افراد ان بنیادی اصولوں اور بنیادوں پر واپس نہیں آتے، تب تک امن صرف ایک نعرہ رہے گا اور انصاف صرف کتابوں کی زینت ہی بنا رہے گا۔ ناظرین، انصاف کوئی اضافی خوبی نہیں، یہ ریاست کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور جب یہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو چاہے جسم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ آخرکار زمین بوس ہو جاتا ہے۔
اگر آپ کو یہ گفتگو مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دیں۔ شکریہ۔